بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب البیوع اور کتاب البیوع میں بھی ہم لوگ خاص طور پر حکم ربا الفضل فی الاشیاء المتحدۃ فی الجنس اس باب کو پڑھے ہیں، اور مزید تھوڑی سی وضاحت اس کے اندر باقی ہے۔ اور ایک باب آج جو پڑھنے جا رہے ہیں، حکم بیع العینہ۔ اس باب کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 272 میرے پاس ہے، آپ کے پاس پی ڈی ایف کے نسخوں میں 340 حدیث نمبر ہے۔ تو جی شروع کریں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الله الربا عين الربا لا تفعل ولا أردت أن تشتري بيع دب ثم اشتري به. ٹھیک ہے، کافی ہے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ ہلو جی ایک ہی حدیث کافی ہے۔ ہلو آپ کی آواز ہم لوگ سن پا رہے ہیں، شیخ، لیکن ہاں جی آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے۔ جی تو ٹھیک ہے بس کافی ہے، جی کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے۔ ٹھیک ہے چلیے۔ ہو گیا عذاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہم لوگ گزشتہ جو حدیث پڑھ چکے ہیں عمدۃ الاحکام میں کتاب البیوع اور باب حکم ربا الفضل فی الاشیاء المتحدۃ فی الجنس، اس تعلق سے مزید وضاحت کرنی تھی۔ حدیث کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ بیع کرو یا خرید و فروخت کرو تو آپ کو بالکل برابر خریدنا بیچنا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو سونے چاندی کے علاوہ ہر چیز میں آپ کسی بھی وقت قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن سونے چاندی میں قبضہ اسی وقت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا الذهب بالذهب، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ان 6 چیزوں میں جب بھی آپ خرید و فروخت کریں گے تو برابر اور بر وقت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں کے لیے جو دوسری حدیث میں بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ها وها، اور والبر بالبر ربا الا ها وها، والشعير بالشعير ربا الا ها وها۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہی یہ بات بھی فرمائی فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، کہ اگر
ایک چیز دوسری چیز سے بدل جائے اور آپ گیہوں کے بدلے آپ کھجور خریدیں، کھجور کے بدلے گیہوں خریدیں، کھجور کے بدلے نمک خریدیں، نمک کے بدلے جو خریدیں، ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر آپ اس میں تفاضل کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی جنس سے بیع کی جا رہی ہے تو تفاضل منع ہے، اس کو کہتے ہیں اتحاد الجنس و اتحاد العلہ۔ ایک جنس ہے یعنی وہی اناج کھجور ہے تو پھر جتنے بھی قسم کے کھجور ہیں وہ ایک ہی جنس شمار ہوں گے، چاہے عجوا ہے، سگعی ہے، مجدول ہے، جتنے بھی ہیں یہ سب ایک ہی جنس۔ اگر آپ ایک کھجور کو دوسرے کھجور کے عوض بیچتے ہیں تو یہاں برابر برابر بیچنا ہوگا، کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک کلو کے مقابلے میں 1 کلو، یا اگر آپ 1 سا لیتے ہیں تو 1 سا کے مقابلے میں 1 سا، چاہے اس کھجور کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کھجور کے بدلے آپ گیہوں لے رہے ہیں یا گیہوں کے بدلے نمک لے رہے ہیں تو یہاں پر اضافے کی گنجائش ہے، کمی کی گنجائش ہے۔ آپ 2 کلو گیہوں دے کر 10 کلو نمک لے سکتے ہیں، 2 کلو گیہوں دے کر 10 کلو نمک لے سکتے ہیں، کیونکہ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک دوسرے سے یہ بدل جائیں تو اس صورت میں جس طرح چاہو تم بیع کر لو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہاں پر علماء کے درمیان جو مسائل میں اختلاف ہوا ہے وہ ان 6 چیزوں کے اندر کیا علت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اشیاء ربویہ ہیں، کہ اس میں ربا کا امکان ہے۔ اب علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں جو فقہی مسالک ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں سونے اور چاندی کے اندر وجہ یہ ہے یا علت یہ ہے کہ وہ وزن کی جانے والی چیزیں ہیں، اور باقی چیزیں جیسے کھانے والی جو 4 چیزیں باقی ہیں وہ مکیلات میں سے ہیں، یعنی ناپے جانے والی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب جو چیز بھی وزن کی جاتی ہے اور دوسری وزن کی جانے والی چیز سے اس کی بیع ہوگی تو پھر ایسی صورت میں برابر برابر ہی دینا پڑے گا، برابر برابر ہی لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ لوہا لیتے ہیں، لوہا تولی جانے والی چیز ہے، وزن کی جانے والی چیز ہے۔ کسی اور کمپنی کا لوہا لیتے ہیں تو لوہے کے بدلے اگر لوہا لیں گے تو آپ کو برابر برابر لینا پڑے گا، کیونکہ یہ وزن کی جانے والی چیز ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، ساتھ ہی ساتھ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سونے اور چاندی وزن کی جانے والی چیزیں ہیں، اس طرح جو بھی چیزیں وزن کی جانے والی ہیں ان کے اندر ربا ہو سکتا ہے، اس لیے وزن کی جانے والی ہر چیز برابر برابر لی جائے گی۔ لیکن اگر ایک وزن کی جانے والی چیز دوسرے ناپی جانے والی چیز سے لی اور دی جاتی ہے، خریدی یا بیچی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تفاوت کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مثلا تیل لے رہے ہیں چاول کے عوض، تو تیل ناپی جانے والی چیز ہے، سا جیسے پیمانہ ہوتا ہے ایسے چیزوں سے تیل ناپا جاتا ہے، اور چاول یہ وزن کی جانے والی چیزوں میں سے ایک مثال کے طور پر۔ تو وزن کی جانے والی چیز کو آپ ناپے جانے والی چیز کے مقابلے میں جب بیع کر رہے ہیں تو اس میں تفاوت کا امکان ہے۔ آپ 2 کلو چاول دے کے 4 کلو تیل لے سکتے، آپ 4 سا تیل لے سکتے ہیں، یا 4 سا تیل دے کے
2 کلو چاول لے سکتے ہیں، کیونکہ علت دونوں میں الگ ہے، اس میں کیل ہے، اس میں وزن ہے۔ تو یہ وزن اور کیل ہونا اس کو علت سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ ان کے پاس علت ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا موقف اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذہب اور فضہ میں، سونے چاندی میں ثمن ہے، یعنی اس کا قیمت ہونا، اس کا ثمن مان لیا جانا، یہ علت ہے ربا کی۔ تو اب سونے اور چاندی میں ہی یہ شرط ہوگی کہ اس کو اگر اس کے جنس سے بیچیں گے تو برابر برابر بیچنا ہوگا، خرید و فروخت کرنا ہے۔ سونے کو چاندی کے عوض، چاندی کو سونے کے عوض بیچیں گے تو پھر یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے حساب سے کوئی وجہ نہیں ہوگی ربا کی۔ یہاں پر ان کے پاس جو دوسری چیز ہے، کھانے پینے کھائی اور پی جانے والی چیزوں میں 4 جو چیزیں ہیں، ایک تو کھجور، ایک گیہوں، اور ایک جو، اور ایک نمک۔ ان 4 چیزوں میں علت یعنی وجہ جس کی وجہ سے ربا کا امکان ہے، وہ یہ کہ وہ مطعومات میں سے ہے، کھائی جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو ہر کھائی جانے والی چیز کو دوسری کھائی جانے والی چیز کے مقابلے میں برابر برابر بیچنا ہے، چاہے وہ کیل میں سے ہو، چاہے وہ موزونات میں سے ہو یا مکیلات میں سے ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ دودھ لیتے ہیں گوشت کے مقابلے میں، تو گوشت تولی جانے والی چیز ہے، وزن کی جانے والی چیز ہے، اور دودھ ناپی جانے والی چیز ہے۔ یہ مکیل ہے، وہ موزون ہے، لیکن چونکہ دونوں ہی کھائی جانے والی چیز ہے، اس لیے یہاں پر ربا کا امکان ہے، ربا کا امکان ہے۔ تو کھائی جانے والی 2 چیزوں کو تبادلہ اگر آپ کرتے ہیں تو برابر برابر کرنا پڑے گا، یہ امام شافعی کا موقف۔ تو 2 موقف اب تک ہم نے ذکر کیے، ایک تو ایک موزونات، ایک وزن اور ایک کیل، امام ابو حنیفہ، امام احمد کے پاس۔ امام شافعی کے پاس سونے چاندی میں ثمنیت ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ 4 چیزوں میں مطعومات ہونا یا طعم ہونا، یہ وجہ ہے ربا کی یا علت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 6 چیزیں ہیں، اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ثمن مان لیا گیا، اس وجہ سے وہ ربا کی علت بن سکتی ہے، سونا اور چاندی۔ اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قوت بھی ہیں، یعنی غذا بھی ہے انسان کی، اور یہ مدخرات میں سے بھی ہیں، یعنی ان کو رکھا بھی جا سکتا ہے، جمع کر کے ایک مدت تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمک ہے، کھجور ہے، گیہوں ہے، جو ہے، تو یہ جلدی سڑنے گلنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسے دانے جو محفوظ کرنے کے قابل ہیں، اسٹور کرنے کے قابل ہیں، ان کے اندر برابر برابر کی بیع ہونی چاہیے۔ آپ چاہے چاول کی بیع، اگر آپ چاول کی بیع جو سے بھی کرتے ہیں، چاول کی بیع آپ دال سے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ برابر 2 کلو دال دیں گے تو 2 کلو کیا کہتے ہیں، جب ہم جنس سے ہو گیا 2 کلو دال دیں گے تو 2 کلو دال ہی لینا پڑے گا، اور اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کے اندر علت یہ ہے کہ یہ مدخرات میں سے ہے، یہ اسٹور کی جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ صرف علت ان 4 چیزوں میں نہیں ہے، یعنی یہ کھجور اور نمک اور جو اور گیہوں، ان 4 چیزوں ہی میں ربا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو علت ہے وہ ہے قوت اور مدخر ہونا، یعنی ذخیرہ اندوزی کے قابل ہونا۔ تو اس طرح جتنی بھی ذخیرہ اندوزی کے قابل چیزیں ہیں، ان کی ایک
ایک چیز کی بے دوسری چیز سے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں برابر اس کے ہم جنس میں آپ برابر دینا لینا پڑے گا۔ دال کو آپ کسی بھی قسم، مثال کے طور پہ اگر آپ ماش کی دال کے بجائے آپ تور کی دال لے رہے ہیں، تور کی دال دے کے چنے کی دال لے رہے ہیں، تو آپ کو برابر لینا پڑے گا، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض بیچیں گے، خریدیں گے، تو اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، خاص طور پر یہ جو چار چیزیں ہیں اور ان کو ایک کو دوسرے کے عوض اگر آپ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، چاول کو کیا کہتے ہیں، کھجور کو جو کے عوض، جو کو نمک کے عوض اگر آپ ان دونوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو برابر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تفاوت کر سکتے ہیں۔ تو امام ابھی ایسے ہی مثالوں کے ذریعے سے تھوڑا اس بات کو اور سمجھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اور مزید اس میں وضاحت ہو جائے۔ ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں۔ شاید امام شافعی کا موقف بتاتے ہوئے میں نے ایسے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، دودھ کے عوض گوشت لے رہے ہیں تو آپ کو برابر لینا پڑے گا، ایسی بات نہیں۔ اگر گوشت کو دوسرے گوشت، اسی جانور کے گوشت کے عوض آپ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ بکری کا گوشت دے کے آپ اونٹ کا گوشت لے رہے ہیں تو یہ ہم جنس ہے، تو یہاں برابر 1 کلو دے کے 1 کلو لینا پڑے گا۔ دودھ کو گوشت کے عوض کمی بیشی کی جا سکتی ہے، 2 کلو گوشت دے کر 4 لیٹر دودھ لیا جا سکتا ہے، اس میں کمی بیشی کا امکان ہے۔ کیونکہ اس میں یہ بات یاد رکھیں، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، الگ الگ ہو جائیں تو کسی بھی طرح بیچ سکتے ہیں۔ صرف ہم جنس کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے ہی میں اشکال ہے کہ یہاں پر ربا کا امکان ہے۔ تو دیکھیے، اگر ابھی ہم مثال کے طور پہ آپ لوگ اب جواب بھی دیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے۔ اگر ایک سیب دے کر، ایک ٹوکری سیب دے کر یا ایک کارٹون سیب دے کر 2 کارٹون لینا چاہیں تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ جی مشائخ، مثال کے طور پہ لبنان کا جو ہے سیب اچھا مانا جاتا ہے، اب لبنان کا سیب دے کے انڈیا کے جو اگر سیب لینا چاہ رہا ہے کوئی، تو 1 کارٹون لبنان کے دے کے 2 انڈیا کے لینا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے یا اس میں ربا کا امکان ہے؟ تفاضل ہے نا شیخ، ربا کا امکان ہے نا۔ اس کو آپ تھوڑا سا فقہی رائے کے اعتبار سے تفصیل اس کی ذکر کر دیں۔ یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ یہاں پر 3 موقف ہیں، دیکھیے۔ ایک امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا ہے، دوسرا امام شافعی کا ہے، تیسرا امام مالک کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں، سونے چاندی یہ موزونات میں سے ہے، تو موزون کی اگر موزون کے مقابلے میں بیع کی جاتی ہے تو برابر ہونی چاہیے۔ سیب نہ موزونات میں سے ہے، یہ باتیں ساری عہد رسالت کی ہیں۔ یہ اب اس کو کیسے کیا جاتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اب کا اعتبار نہیں ہوگا، عہد رسالت میں جو تھا وہی۔ تو اس دور میں نہ یہ مکیلات میں آتا تھا نہ یہ موزونات میں آتا تھا، تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بیچی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، زیادہ کمی بیشی ہو سکتی، کیونکہ یہ اس دور کے اعتبار سے یہ بطیخ، رمان یہ سب گن کے لوگ دیتے تھے، اس میں معدودات میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی بیع ہو سکتی ہے، اس میں ربا کا امکان نہیں۔ امام شافعی کے اعتبار سے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مطعومات میں سے ہے، اور مطعومات میں انہوں نے کہا کہ علت ہے ربا کی، تو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس کے مقابلے میں آپ زیادہ کم نہیں دے سکتے۔ ایک سیب کے مقابلے میں 2 سیب آپ نہیں لے سکتے، ایک سیب کے مقابلے میں ایک ہی سیب لینا پڑے گا، یہ امام شافعی کے مسلک کے اعتبار سے۔
ایک جو اور مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے اعتبار سے بھی اس میں ربا نہیں ہے، کیونکہ امام مالک مانتے ہیں ان چیزوں میں ربا پایا جاتا ہے جو مدخرات میں سے ہیں، جن کو ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے۔ تو امام شافعی کے اعتبار سے اس کے اندر ہوگا یہ کہ یہ ربا کا شبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس میں ایک کے بدلے ایک ہی لینا چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ اگر مکیل یا موزون ہے اور مطعوم ہے، مکیل ہے یا موزون ہے، چاہے وہ وزن کی جاتی ہو یا چاہے وہ ناپی جاتی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مطعوم ہے، تو ایسی چیز میں ہی ربا پایا جاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس اعتبار سے بھی یہ جو تفاح ہے اس کے اندر ربا نہیں پایا جائے گا، کیونکہ یہ نہ مکیل میں سے ہے نہ موزون میں سے ہے۔ تو ان کے پاس مکیل اور موزون اور مطعوم ہونا، یہ چیزیں علت الربا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر علماء کا جو اختلاف ہوا ہے کہ یہ بس ربا کو ان 6 چیزوں میں محصور مانا جائے، یا ان کے اندر کچھ چیزیں نکالی جائیں کہ اس کی بنیاد پر باقی چیزوں میں بھی ربا کا حکم لگایا جائے۔ علت وہ چیز جس کی بنیاد پر ربا کا امکان ہو۔ تو امام ابو داؤد الظاہری ظاہریہ کے یہاں ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں بھی ربا نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جو چاہیں کریں، آپ ان 6 چیزوں کو چھوڑ کے دال کے بدلے چاول، چاول کے بدلے دال، دال کو دال کے عوض 1 تھیلا دے کے 2 تھیلے دال، 1 تھیلا چاول دے کے 2 تھیلے چاول آپ لے سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حدیث میں صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے اور 6 چیزوں سے بڑھ کر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے ان 6 چیزوں ہی میں سود کا امکان ہے۔ اچھا، یہاں پر جن لوگوں نے اس بات کا استدلال کیا کہ طعم کا ہونا یہ منع، یہی علت ربا ہے، ان کا استدلال یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث سے، نہى عن بیع الطعام عن معمر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی جانے والی چیز کو کھائی جانے والی چیز کے عوض برابر برابر بیچنے کو کہا، تو اس کے اندر تفاضل نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مطعومات میں اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ وزن یا کیل، تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت انس سے روایت ہے، ما وزن مثلا بمثل نوعا واحدا وما کیل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس۔ دارقطنی میں روایت ہے حضرت انس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک وزن کی جانے والی چیز کو دوسری وزن کی جانے والی چیز سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو مثلاً بمثل ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی بنیاد پر جن لوگوں نے وزن یا کیل کو معیار مانا یا علت مانا ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ، ایک مکیل کو موزون کے عوض، موزون کو مکیل کے عوض آپ بیچتے ہیں تو پھر اس کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امام شافعی الطعم والجنس، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا کہنا ہے الوزن والکیل، الوزن فی الذهب والفضہ۔ اور ثمنیت کی جن لوگوں نے تعلیل کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبیع الدینار بالدینارین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی میں جو منع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 1 دینار کو 2 دینار کے عوض نہ بیچو، چاہے آپ دینار کے عوض دینار بیچ رہے ہیں یا درہم کے عوض درہم بیچ رہے ہیں، اور نہ ہی صاع کے عوض 2 صاع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں ثمنیت میں بھی
اضافہ یا کمی کرنے سے منع کیا. تو یہ سارے دلائل ہیں، اس بنیاد پر علماء میں اختلاف ہوا ہے. اور اب اس کے اندر راجح کیا ہے؟ راجح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جو موقف ہے کہ اگر ایک چیز جو مطعومات میں سے بھی ہے، پھر مکیل ہے یا موزون ہے، تو پھر ایسی چیزوں میں ربا کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر سونا اور چاندی، تو اس کے اندر ثمنیت ہے، اس وجہ سے اس کے اندر ربا کا امکان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ان بیع الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے عوض زیادہ نہیں بیچو، مثلاً بمثل، تو یہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ما وزن مثلاً بمثل، موزونات کے اندر بھی برابری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو یہ بھی ہو جائے گا. وما قیل فمثل ذلك، مکیلات میں سے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات یا جو موقف اپنایا، انہوں نے ان سارے احادیث پر عمل کرنے کے لیے کیا موقف ہو سکتا ہے، اس موقف کو اپنایا ہے. وہ یہی ہے لا تبیع الدینار بالدینارین. اس سے اس بات کے لیے استدلال ہوگا کہ ثمنیت، کسی چیز کا ثمن ہونا، وہ علت ہو سکتا ہے ربا کے لیے. تو امام ابن تیمیہ نے جو مانا کہ ذہب اور فضہ میں ثمنیت ہے، اور بقیہ چیزوں میں مطعوم ہونا اور مکیل یا موزون ہونا، اس اعتبار سے سود کے اندر علت سمجھی جا سکتی. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو چلے شاید اس کے اندر وقت ختم ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک گھر کے عوض دو گھر بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مشائخ جواب دیں. جی آپ کی بالکل بیچ سکتے شیخ. جی. ایک گاڑی کے عوض دو گاڑی، وہ بھی بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ سمن میں نہیں ہے، وہ کیا، وہ مکیل میں نہیں ہے، اور کیا ہے، موزونات میں سے بھی نہیں ہے. وزن میں نہیں ہے، جی. تو یہ سب موزونات معدودات میں میں سے سے بھی ہیں، نہیں ہے. یہ سب معدودات میں سے ہیں، یعنی شمار کی جانے والی چیزیں ہیں. ایک گھر، دو گھر، 10 گھر، اس طرح. تو ایک کھیت کے عوض ایک گھر، ایک گھر کے عوض دو کھیت، ہاں، ایک زمین کے عوض دو زمین، دو زمین کے عوض ایک زمین، اس طرح کا تبادلہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک موبائل کے عوض دو موبائل دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی مشاہد. جی بالکل. بالکل. تو جو معمولی موبائل رہیں گے وہ دو موبائل دے کے ایک اچھا والا موبائل لے سکتے ہیں. اسی طرح لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہیں، یہ صوفے ہیں، اور بھی جتنی ساری چیزیں ہیں، کتابیں ہیں. تو یہ ساری کتابیں چیزوں ہیں. کو تفاضل کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. اس میں ربا کا امکان نہیں ہے. نہیں ہے. تو اب لے دے کہ عموماً بیع جو ہے اکثر انہی چیزوں میں گر رہی ہے. اور یہ جو مکیلات یا موزونات میں بس سب اب اکثر لوگ جو ہے اس کو درہم و دینار ہی کے عوض خریدتے ہیں. کبھی کوئی دال چاول کے عوض اس طرح اب خریدنا بہت کم ہو گیا. قریوں میں ایک دور میں ماضی بعید میں تھا، اب تو ایسا نہیں ہے. تو ساری چیزیں درہم و دینار ہی کے عوض بیچی اور خریدی جا رہی ہیں. تو اگر درہم و دینار یعنی پیسہ، ثمن کے بجائے آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو کیا اس کا امکان ہے؟ نہیں ہے. یعنی آپ 1000 روپے دے کر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں 2 کلو، تو یہ امکان ہے؟ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کی بیع ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ تفاضل کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، کیونکہ پیسہ اس کے اندر ثمنیت ہے، اور جو دوسری چیزیں کھانے پینے والی چیزیں ہیں اس کے اندر طعم ہے، یا مدخر مان لیں، مکیلات مان لیں، موزونات مان لیں، ایک کو دوسرے کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیع کی جا سکتی ہے. یہ خلاصہ کلام ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قیاس میں ان ساری چیزوں کا قیاس کیا گیا ہے ان علتوں کی بنیاد پر. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں واقعی، ورنہ عمومی جو بیوع کا نظام ہے آج کل زیادہ تر ان ساری چیزوں پر ہی منحصر ہے، معدودات ہی پر منحصر ہے. ایسی بڑی بڑی جو بیع ہوتی ہیں، باقی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے قریوں میں، خاص طور پہ چھوٹے موٹے اناجوں میں،
تو ان چیزوں سے بھی رکنا چاہیے، ورنہ پیسے کے عوض آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو پھر یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ مزید پھر جو آج حدیث پڑھی گئی تھی اس کو انشاءاللہ پھر کل مزید دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، اس میں اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو آج حدیث نمبر 271 ہی کی وضاحت ہوئی، یعنی آپ لوگوں کے حدیث نمبر کے اعتبار سے 339 ہی کی وضاحت ہوئی۔ تو کل جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت ابو سعید خدری کی، حدیث نمبر 271 لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، اسی کی یہ مزید شرح ہو گئی۔ تو کیا مشائخ اطمینان بخش ہے یا اس میں اور مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ کل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں ماشاء اللہ بہت بہترین ہے۔ طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ کل خلاصہ کلام پھر ہو گیا تو اچھا ہے۔